السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کے اندر جو ہم پڑھیں گے وہ القسم الاول فی الاسم میں جو تیسری فصل ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یعنی فصل ثالث۔ تو فصل ثالث کے اندر کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ مصنف نے اسم کی جو تیسری قسم یعنی پہلی اسم میں جو پہلی قسم ہے اس کو کئی فصلوں میں تقسیم کیا ہے، تو ان فصلوں کے اندر کیا کیا باتیں ذکر کی گئی۔ تو ہم نے اسم معرب کی تعریف، اس کا حکم، اعراب، عامل، محل اعراب کے بارے میں جانا۔ تو اب اسم کے اعراب کی کتنی قسمیں اس کے بارے میں جانیں گے، وہ تیسرے فصل کے اندر مصنف نے ذکر کیا ہے۔ فصل ثالث، تیسری فصل، فی اصناف اعراب الاسم، اسم کے اعراب کی قسموں کے بیان میں۔ وہی 9 اصناف، اور یہ کل 9 ہے، یعنی اسم کے اعراب کی کل 9 قسمیں ہیں۔ الاول، پہلے قسم، ان یکون الرفع بالضمۃ، یہ کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، والنصب بالفتحۃ، اور نصب فتحہ کے ساتھ ہو، والجر بالکسرۃ، اور جر کسرہ کے ساتھ ہو۔ تو حالت یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور اسے خاص کیا جاتا ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ مفرد تنہا معنی دے، کوئی معنی ہو اس کا، منصرف یعنی غیر منصرف نہ ہو، منصرف ہو۔ تو منصرف کہنے کا مقصد ہے کہ منصرف غیر منصرف نہ ہو۔ الصحیح، صحیح سے مراد یہ کہ اسم کا جو آخری حرف ہے وہ حرف علت سے خالی ہو۔ تو یہ اسم کے اعراب کی پہلی قسم ہے کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ اسے خاص کیا جاتا ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، یعنی مفرد منصرف صحیح کا اعراب۔ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، صحیح کہتے کسے؟ مصنف ذکر کریں کہ صحیح کسے کہتے؟ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے ما لا يكون في آخرہ حرف علت، جس کے آخر میں کوئی حرف علت موجود نہ ہو۔ تو وہ ہوا ما لا يكون في آخر حرف علت، جس کے آخر میں کوئی حرف علت موجود نہ ہو، وہی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ جیسے زید، تو لفظ جو زید ہے، زید کے آخر میں دال، دال یا حروف علت میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ صحیح۔ عمر، عمر کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں، اس کا مطلب وہ صحیح ہے، لیکن عمر غیر منصرف ہے۔ تو زید جو ہے یہ کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ وبالجاری مجرى الصحیح، اور جاری مجرى صحیح کا اعراب وہوا ما یکون فی آخری۔ اب جاری مجرى صحیح کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہوا ما یکون فی آخرہ، وہ ہے جس کے آخر میں واو او یا ہو، ما قبلہما ساکن، اور ان دونوں کا ما قبل جو ہے وہ کیا ہو؟ ساکن ہو۔ تو جاری مجرى صحیح وہ جس کے آخر میں واو یا ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، وہ جاری مجرى صحیح کہلاتا ہے، جیسے کدلبن، وذبن، دلعن، اور ذبن۔ وبالجمع المکسر المنصرف، اور یہ جو اعراب پہلے قسم ہے اسے خاص جمع مکسر منصرف کے ساتھ۔ تو جمع مکسر مطلب جمع و مکسر مطلب کہ جمع بنانے میں اس کا جو واحد کا وزن ہے وہ باقی نہ رہے۔ آپ کوئی لفظ ہے اس کا جمع بنا رہے ہیں تو اس کا واحد کا وزن سلامت نہ رہے، وہی کیا ہے؟ مکسر ہے۔ ایک ہوتا ہے سالم، ایک مکسر، جمع تکسیر۔ منصرف یعنی غیر منصرف نہ ہو، جمع مکسر بناتے ہوئے، اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہ غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہی رہنا چاہیے۔ تو جمع مکسر منصرف کا رجال، جیسے رجال، رجل کی جمع رجال، جمع مکسر منصرف۔ تو ان تینوں کا اعراب تو مفرد منصرف صحیح، جاری مجرى صحیح، اور جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا اعراب ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جر کے اندر یہ کسرہ ہی کے ساتھ آئیں گے۔ جیسے تقول، تم کہو جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، تو زید ہی کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ جاءنی دلع وذبی، جاری مجرى صحیح۔ جاءنی رجال، جمع مکسر منصرف۔ تو حالت رفع میں زید، دلع، ذبی، رجال، یہ تینوں فاعل بن رہے، یعنی حالت رفع فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ ورأیت زیدا ودلوا وذبیا ورجالا، مفرد منصرف صحیح زید، دلون وذبین جاری مجرى صحیح، رجال جمع مکسر منصرف۔ تو یہ رائتو جو فعل ہے اس کا مفعول بن رہے، تو یعنی حالت نصب میں ہے، اس وجہ سے فتحہ کے ساتھ آئے۔
मररतु बिज़ैदिन व दलविन व दबीन व रिजालिन। तो कहने का मकसद कि तीनों का मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मजरा सही और जमा मुकस्सर मुनसरिफ जो है, इन तीनों के इराब जो है वो हालत रफा में ज़म्मा के साथ, हालत नस्ब में फतहा और हालत जर में कसरा ही के साथ आएंगे। ये इस्म के इराब की पहली किस्म। अफ़ानी, दूसरे के बारे में जिक्र करें मुसन्निफ, अफ़ानी अन यकून अर्रफ़उ बिज़्ज़म्मति, दूसरी जो किस्म हुई है कि रफा ज़म्मा के साथ हो, व नसब वल जर्र बिल कसरति, नसब और जर बिल कसरत कसरा के साथ हो। वही खुतत यानी हालत रफा में ज़म्मा के साथ आए, हालत नसब और जर में कसरा के साथ आए। वही खुतस्सु बिजमइल मुअन्नस सालिम, और इसे खास किया जाता है जमा मुअन्नस सालिम के साथ, यानी जमा मुअन्नस सालिम का इराब हालत रफा में ज़म्मा के साथ, हालत नसब और जर में कसरा के साथ। तो जमा हो, मुअन्नस हो और सालिम हो, जमा मुज़क्कर सालिम ये अलग होंगे, जमा हो, मुअन्नस भी हो और सालिम हो। सालिम यानी वाहिद का वजन है, वाहिद है, और जब उसका आप जमा बनाए तो वाहिद का वजन जो है वो बरकरार रहे, उसी को सालिम कहते हैं। तो जमा हो, मुअन्नस हो, सालिम हो। अगर जमा मुज़क्कर हो गया तो उसके इराब वो अलग है, उसके इराब की अलग ही किस्म है। तो जमा मुअन्नस सालिम का इराब हालत रफा में ज़म्मा के साथ, हालत नसब और जर में कसरा के साथ आता है। तक़ूलु, जैसे कि तुम कहते हो, हुन्ना मुस्लिमातुन, यहाँ क्या है, मुस्लिमातुन हालत रफा में खबर बन रहा है। व राइतु मुस्लिमातिन व मररतु बिमुस्लिमातिन, राई मुस्लिमातिन के अंदर मुस्लिमातिन दोनों बताया। क्यों? क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुअन्नस सालिम का इराब हालत नसब और जर में कसरा के साथ। आप एतराज भी किया जा सकता है कि राइतु मुस्लिमातिन के अंदर मुस्लिमात, ये राइतु फेल का मफूल बन रहा है और मफूल हमेशा मंसूब होता है, तो मुस्लिमातिन के नीचे कसरा क्यों आया है? जबकि कसरा उस वक्त आएगा जब उससे पहले कोई हुरूफ जार्रा में से कोई हर्फ दाखिल हो, यानी हर्फ जर देने वाला कोई हर्फ हो वहां पर, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। जबकि मुस्लिमात